قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. حق تعالیٰ پوچھیں گے تم برسوں کی تعداد کے اعتبار سے دنیا میں کتنے سال رہے؟ جواب دیں گے ہم ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم دن میرے. آپ گننے والے سے پوچھنے فرمائے گا واقعی تم دنیا میں بہت ہی کم رہے، کاش تم کو اس کا پہلے سے علم ہوتا. کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ حق تعالیٰ تو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، وہی عزت والا عرش کا مالک ہے. دنیا میں کتنے دن زندہ رہے؟ یہاں کافروں کو جتلایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی تھوڑی سی عمر دنیا میں گزاری، اللہ کی اطاعت سے پھرے رہے اور اس کی عبادت سے منحرف رہے. اگر تم اپنی چند روزہ زندگی میں اطاعت اور عبادت صبر کے ساتھ کرتے رہتے تو آج اس طرح کامیاب اور خوشحال ہوتے جیسے اللہ والے اللہ کی نظر میں خوشحال ہوئے اور کامیاب ہوئے. اب کہنے کو تو ہوتا ہے ہم نے اتنے سال گزار دیے، لیکن وہ جواب کیا دیں گے کہ ایک دن یا اس سے بھی کم، کیونکہ یہ زندگی اتنی تیز رفتاری سے گزر رہی ہے. بچپن تو ویسے لاؤبالی عمر میں گزر جاتا ہے اور بڑھاپے میں تو ویسے انسان سٹیا جاتا ہے. لیکن میں پہلے بھی ایک دن اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی بتا رہی تھی کہ جو اہل علم ہوتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، عبادت میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ بڑھاپے تک ان کے سینسز ٹھیک رہتے ہیں. اور ظاہری بات ہے بڑھاپا تو آتا ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بڑھاپا نہیں آتا، ضعیفی نہیں آتی، لیکن وہ بہترین بڑھاپا گزارتے ہیں اور زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں اور زیادہ ان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ علم کے ساتھ ساتھ ان کے پاس تجربہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن جو دنیا میں صرف کھپا رہا، دنیا کے لیے لگا رہا، اس کا بڑھاپا اس کو بہت خوار کرتا ہے اور بڑھاپے میں وہ سخت سٹیا جاتا ہے اور ہال فول بھی بعض دفعہ بولنا شروع کر دیتا ہے. تو حق تعالیٰ فرمائیں گے بہرحال تم دنیا میں تھوڑی مدت رہی، کاش تم کو آخرت کا یقین ہوتا تو تم فنا ہونے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دیتے، برے کاموں میں پڑھ کر اپنی عزت خراب نہ کرتے اور اس تھوڑی سی مدت میں اللہ کو ناراض نہ کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے تو حق تعالیٰ پوچھے گا اے جنت والو تم دنیا میں کتنے سال رہے؟ جواب دیں گے کہ ایک دن، بلکہ اس سے بھی کام رہے ہوں گے. فرمائے گا تم نے اس تھوڑی سی مدت میں میری رضا اور میری رحمت کو پا لیا اور جنت اور راحت کے بہترین تجارت کی. اب ان جنتیوں پر ہمیشہ، ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہو اور موج جڑاؤ. پھر یہ سوال جہنم والوں سے کیا جائے گا اور وہ بھی جنت والوں کی طرح کہیں گے کہ کچھ صحیح. تو کہا جائے گا تم نے اس تھوڑی سی مدت میں میری آگ کی اور ناراضگی کی بدترین تجارت کی، اب تم جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے بھونتے رہو. سو آپ اس دنیا میں بیکار کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، آپ کے پیدا کرنے کے لیے غرض تھی، اس غرض کو اس ساتھ آپ کو وابستہ کیا گیا تھا. سو اللہ نے کہا کہ انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا. کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار بطور کھیل و تماشے کے پیدا کر دیا؟ تمہارے پیدا کرنے سے ہمیں کوئی غرض نہیں تھی. تم بلا قصد ارادے کے اور بلا حکمت اور مصلحت کے محض کھیل کودنے کے لیے پیدا ہوئے، جیسے جانور پیدا ہوئے. انہیں نہ آخرت کا ثواب نہ عذاب. یاد رکھو ہم نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور اپنے احکام کو قائم کرنے کے لیے پیدا کیا، مگر تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ تم مر کے ہمارے پاس تو آؤ گے ہی نہیں اور زندگی کے بعد موت محض ایک ڈھنگوسلہ ہے. اس لیے یہاں پہ پوچھا کہ کیا سمجھتے تھے کہ ایسی دنیا میں آئے. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے جس کی دلیل اس کے پاس کوئی بھی نہیں تو اس کا حساب اللہ ہی کے ہاں ہوگا. یقیناً وہ اب ایسے کافروں کو کامیاب نہیں فرماتا. آپ دعا کرتے رہیں کہ اے میرے رب بخش اور رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے. سورۃ نور. سورۃ نور مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. باعتبار ترتیب کے مصحف میں یہ 24ویں سورت میں آتی ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میں مہربان اور شفیق اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو ایک
یہ ایک صورت ہے جو ہم نے اتاری، مقررہ فرمائی، اور اس میں صاف صاف احکامات نازل کیے تاکہ تم یاد کر لو۔ بدکار مرد اور عورتوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں اللہ کے دین میں ان پہ ترس کھانا نہیں چاہیے اگر تمہارے اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے۔ سورۃ نور کی یہاں اہمیت بھی بتلائی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ سورت اتاری، اس جملے سے اس سورت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری صورتیں اہم نہیں یا دوسری صورتوں کو کسی اور نے اتارا ہے۔ یہاں پہ یہ تاکید کے طور پہ کہا گیا کہ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، وفرضناہ، اور ہم نے اس کو فرض کیا، وانزلناہ، اور ہم نے نازل کیا جو کچھ اس کے اندر ہے۔ اس تاکید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے احکامات کو سنی انسنی نہ کرنے۔ حد زنا کا یہاں بیان آیا۔ آیت کریمہ میں زنا کی حد تعزیر کا بیان ہے۔ بدکار یا تو غیر شادی شدہ ہوں گے یا شادی شدہ، جبکہ آزاد اور بالغ اور صحیح ہوش و حواس والا اگر ہو۔ کوارے کی سزا اس آیت کے روح سے 100 کوڑے ہیں، علاوہ ازیں 1 سال تک جلا وطن بھی کیا جائے گا۔ اس کی دلیل ہے کہ 2 دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بولا کہ میرا بیٹا اس کے یہاں ملازم تھا، اس نے اس کی بیوی سے بد اخلاقی کی، میں نے اس کی طرف سے 100 بکریاں اللہ کی راہ میں دے دی، ایک لونڈی بھی آزاد کر دی۔ پھر میں نے علماء سے پوچھا تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس کی سزا 100 کوڑے اور سال بھر جلا وطنی، اور عورت کی سزا رجم ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم میں تم دونوں میں کتاب اللہ سے فیصلہ کرتا ہوں، لونڈی اور بکریاں واپس کر دی جائیں گی، اور تیرے بیٹے کی سزا 100 کوڑے اور سال بھر کی جلا وطنی ہے۔ اے انیس، یہ ایک اسلمی شخص تھا، اس کی بیوی کے پاس جا کر پوچھو، اگر وہ اقرار کر لے تو اسے سنسار کر دو۔ چنانچہ صبح کو انیس نے جا کر اسے پوچھا تو اس نے اقرار کر لیا اور اسے سنسار کر دی گئی۔ معلوم ہوا کہ کوارے کی سزا 100 کوڑوں کے علاوہ سال بھر کی جلا وطنی بھی ہے، اور شادی شدہ کی سزا سنسار کرنا۔ اس لیے جلا وطن کیا جائے کہ احساس ندامت ہو، حقہ پانی بند کر دیا جائے، فیملی میں آ نہ سکے تو پھر جب اپنوں سے دور ہو تو احساس ہو، اور پھر ان کو دیکھ کے کئی لوگ عبرت بھی پکڑے کہ اس طرح خاندان سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اور شادی شدہ کو سنسار کا اس لیے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کی کے بعد جو ایک سہولت دے رکھی تھی اپنی جائز ضرورت کو جائز جگہ پہ پوری کرنے کی، تو پھر انہیں کیوں ضرورت پڑی کہ وہ اللہ کے بھی گناہگار ہوئے اور اپنے شوہر یا شوہر بیوی کا بھی بے وفا ہوا اور گناہگار ہوا۔ تو اس لیے اگر انہیں نہیں اللہ کے حکموں کی پابندی کا پاس، اب کوارے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے نکاح میں دیر کی گئی، یا وہ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا، 100 ریزن ہو سکتے، لیکن میرڈ بندے کے لیے کیا پرابلم ہے؟ تو میرڈ بندے کو اگر نہیں اللہ کے حکموں کی پاسداری تو اسے سنسار کر دیا جائے۔ قرآن میں سنسار کرنے کی آیت اتری تھی۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے حمد و صلوات کے بعد فرمایا، لوگوں، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا اور آپ پر کتاب بھی اتاری، اس میں رجم کی آیت بھی اتری تھی، ہم نے اس کی تلاوت کی اور اسے حفظ بھی کیا، آپ نے بھی بدکاروں کو سنسار کیا، اور آپ کے بعد ہم نے بھی۔ مجھے ڈر ہے کہ ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد کہنے والا یہ نہ کہتے کہ قرآن میں رجم کی آیت ہی نہیں، پھر ایک فرض چھوڑنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے۔ لہٰذا رجم اللہ کی کتاب میں اور برحق ہے، جو مرد یا عورت شادی کے بعد بدکاری کا ارتکاب کرے اسے سنسار کیا جائے گا، جبکہ بدکاری کا ثبوت ہو یا حمل ظاہر ہو جائے یا اقرار کر لے۔ ایک روایت میں کہ رجم کے بغیر چارہ نہیں، اگر مجھے لوگوں کے اعتراض کا ڈر نہ ہوتا تو رجم کی آیت مصحف کے گوشے میں لکھوا دیتا، یعنی علیحدہ سے بھی اس کو لکھوا دیتا، اور فلاں فلاں گواہ کر لیتا کہ آپ نے رجم کیا، اور آپ کے بعد ہم نے بھی، بعد میں آنے والوں میں بھی آنے والی کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو رجم کی، شفاعت کی، عذاب قبر کی، اور جل جانے کے بعد جہنم سے لوگوں کو نکالنے کی تکذیب کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رجم کا انکار کر کے ہلاک نہ ہو جاتا، یعنی اتنی زیادہ اس کی سختی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آج کل اسی طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ریپ کر دے، کوئی رجم کر دے، تمام پاس ہوتے ہیں، تمام گواہ موجود ہوتے ہیں، تمام ایویڈنس ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ رجم والے کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے، یہ روایت بھی ہمیں معلوم ہے، جسے رجم کیا جائے اسے کوڑے نہیں مارے جائیں گے، اس کو سیدھا سیدھا سنسار کیا جائے گا۔ پھر کہا گیا کہ حد جاری کرنے میں سستی نہ کریں، اللہ کی حد جاری کرنے میں مضبوط رہیں، بدکاروں پر ترس نہ کھائیں، دل کے رحم کی ممانعت نہیں، ان کی حالت قابل رحم ہی ہے، لیکن حاکم کو حد جاری کرنے میں سستی نہیں کرنی اور رحم بھی نہیں کرنی۔ یہ نہ ہو کہ آپ رحم کر کے اس کے کوڑے کم کر دیں، یا غصے میں آ کے حالت بدل دیں اور زیادہ کوڑے مار دیں، دونوں چیزوں سے بچنا ہے۔
آپ نے فرمایا تم آپس میں حدیں معاف کر دو، لیکن حد کا جو واقعہ مجھ تک پہنچ جائے گا اس میں حد واجب ہوگا۔ ایک حدیث میں کہ 40 دن کی بارش سے زیادہ مفید دنیا میں ایک حد کا قائم ہو جانا ہے، یعنی اگر کسی سے غلطی یہ ہو گئی اور وہ بات نشر نہیں ہوئی، کسی بچے سے ہوگی تو ان کا نکاح کر دیا جائے، انہیں جلا وطن کر دیا جائے، یا پردہ ڈال دیا جائے اور ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جائے تو الگ بات، لیکن اگر وہ نکاح بھی نہیں کرتے اور یہ حاکم وقت تک پہنچ جاتا ہے ان کا بدکاری کا معاملہ، تو پھر ان کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اور میرٹ کا تو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، سیدھا سنسار ہے۔ حدیں چھپا کے نہیں دینی، منظر عام پر دی جائے۔ فرمایا سزا کے وقت مسلمانوں کا اجتماع ہو اور منظر عام پر سزا دی جائے تاکہ بدکاروں کے دلوں میں ڈر بیٹھ جائے۔ جب لوگوں کے سامنے مجمع عام میں مجرموں کو کوڑے مارے جائیں گے تو وہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی ان سے ڈریں گی اور باز آئیں گی، اور اگر سنسار کیا جائے گا تو پھر تو اتنی سخت سزا ہے کہ انسان کوسوں دور بھاگے گا زنا سے۔ بدکار مرد ہی بدکار ہے یا مشرک عورتوں سے بد اخلاقی کرتا ہے، اور بدکار عورت ہی بدکار یا مشرک مرد سے بد اخلاقی کرتی ہے، اور بد اخلاقی ایمان والوں پہ حرام کرتی ہے۔ یعنی بدکار مرد سے زنا کاری پر وہی عورت راضی ہوتی ہے جو خود بھی بدکار ہے یا مشرک ہو، نیک عورت کے یہ تیور نہیں ہوتے۔ اسی طرح بدکار عورت سے زنا کرنے پہ وہی مرد راضی ہو سکتا ہے جو خود بھی بدکار ہو یا مشرک ہو۔ مشرک زنا کو رضا کے ساتھ حرام نہیں سمجھتے تھے۔ آج کل بھی یہی آفت ہے کہ بدکاری کو رضامندی کے ساتھ کھلم کھلا رواج دیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی۔ بس اتنی سی غیرت باقی ہے کہ جبرن زنا کیا جائے تو اسے برا سمجھا جاتا ہے، اور اگر بام مشورے سے ایک دوسرے کی مرضی سے کیا جائے تو اسے غلط نہیں سمجھا جاتا۔ استغفراللہ۔ مومن زنا حرام سمجھتا ہے اور حرام ہی رہے گا۔ قرآن میں آتا ہے ایمان والوں پہ زنا حرام ہے، یعنی ایمان والوں کو بدکاری اور زنا سے کیا تعلق؟ بے حیائی ان کی شان کے شان نہیں، یا پاک دامن عورتوں کے لیے بدکار مرد اور پاک دامن مردوں کے لیے خراب عورتیں حرام، امن مردوں کے لیے حرام ہے۔ بہرحال مومنوں پر زنا حرام ہے، اس طرح بدکاروں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور بے حیائی سے باز نہ آ جائے۔ جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ ہماری عورتیں جو کہ کاروباری ہوتی ہیں اس کام کے لیے، ان سے نکاح مت کریں۔ اگر وہ سچی توبہ کرتی ہیں اور صاف ستھری زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو پھر ان سے نکاح کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ انہیں نگاہ رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ ماں باپ کا نافرمان، مرد بننے والی عورت اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور دیوس اس مرد کو کہتے ہیں جس میں غیرت نہ ہو، جو بے غیرت ہو، اس کو پتہ نہ ہو کہ میرے گھر میں کون آتا اور جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن 3 قسم کے آدمیوں کو حق تعالیٰ نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا: ماں باپ کا نافرمان، ہمیشہ کا شرابی، اور دیکھ کر انسان جتلانے والا۔ اللہ نے 3 قسم کے آدمیوں پہ جنت حرام کر دی: ہمیشہ کا شرابی، ماں باپ کا نافرمان، اور جو اپنی بیوی کو بے حیائی پر باقی رہنے دے۔ دایوس جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس بے غیرت کو کہا جاتا ہے جو آنکھوں سے حرام کاری دیکھ کر بھی خاموش رہے۔ اگر بدکار مرد یا عورت سچے دل سے توبہ کر لے تو پھر نکاح درست ہے۔ یہ حدیثوں کے مفہوم ہیں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اور جو پاک باز عورتوں پر زنا کی تہمت لگائے پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں اور ان کی گواہی قبول بھی نہ کی جائے، یہی فاسق ہے، مگر اس کے بعد جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اللہ بخشنے والا اور کمال مہربان ہے۔ تہمت کی حد کا بیان ہے۔ اس آیت کریمہ میں پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت کی حد کا بیان ہے، یعنی آزاد بالغ اور پاک دامن عورت اگر کسی آزاد بالغ اور پاک دامن مرد پر کوئی تہمت لگائے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے، اگر الزام لگانے والا تہمت میں 4 گواہ پیش کر دے تو اس سے حد ساکت ہو جائے گی، لیکن اگر الزام کا ثبوت نہ لا سکے تو پھر اس سے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، پھر اس کی گواہی بھی آئندہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہر کوئی اٹھ کے ہر ایک پہ الزام نہ لگاتے۔ 4 گواہ بھی اس لیے نہیں کہ آج تم چاروں آؤ میں تمہیں ایک سین دکھاؤں گا، یہ ہوتا ہے کہ 4 بندوں نے مختلف موقعوں پہ اتفاقاً کیسے گزر رہے تھے اور ان کی نظر پڑ گئی کسی کو کسی کے ساتھ بدفعلی کرتے، تو پھر وہ کہے کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ اس طرح نہیں کہ آپ پلان کر کے کسی کو پھنسانے کے لیے بندے اکٹھے کر کے انہیں پھنسوائیں اور ان پہ الزام لگا دیں، اور خالی الزام بھی نہیں، اس الزام کا ثبوت بھی ضروری ہے، اور اس اگر نہیں لا سکے تو کوڑے مارے جائیں گے۔
والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادۃ احدهم اربع شہادۃ باللہ انہ لمن الصادقین. یہاں پہ حد لعان کا ذکر ہے. اور جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں اور ان کے پاس ان کے سوا اور کوئی گواہ بھی نہ ہو تو ان میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسمیں کھا کر کے واقعی سچا، اور 5ویں بار کہ اگر کوئی جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. اور اس عورت کو سزا کو یہ بات ہٹا دے گی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسمیں کھا کر کے یقیناً وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں کر کے کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا قہر نازل ہو. اور حق تعالیٰ کا تم پر فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو تم مشکلات میں پھنس جاتے، لیکن اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑی حکمت والا. ان آیات میں لعان کا بیان ہے. بتایا گیا کہ شوہروں کی چھٹکارے کی اور بچاؤ کی صورت ہے کہ جب وہ بیویوں پہ الزام لگائے اور ثبوت پیش نہ کر سکے تو لعان کر، جس کا طریقہ یہ کہ بیویوں کو حاکم کے سامنے لا کر ان کے جو کچھ کرتوت دیکھے تھے بیان کرے. حاکم 4 گواہوں کے بدلے میں 4 قسمیں کھلوائے گا کہ ہم سچے ہیں، اور اگر جھوٹے ہوں تو ہم پر اللہ کی لعنت. جب شوہر حاکم کے سامنے اقرار کر لے گا تو ان سے بیویوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا. شافعی اور اکثر علماء کے نزدیک یہ لعان اس سے بیوی جدا ہو کر ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو جائے گی. شوہر سے اس کا مہر دلوا دیا جائے گا اور حد زنا کا امکان باقی رہے گا. لیکن اگر عورت بھی 4 قسمیں کھا کر اقرار کر لے گی کہ یہ جھوٹا ہے اور اگر وہ سچوں میں سے، اور اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ کا عذاب، تو اس سے زنا کی حد ساکت ہو جائے گی. عورت کو خاص طور پر مغضوب الیہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ مردوں میں غالب امکان یہی ہے کہ کوئی اپنی بیوی پر بلا وجہ الزام نہیں لگایا کرتا اور بیوی کی رسوائی برداشت کرنے کی جرات نہیں کیا کرتا. ہاں جب وہ آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھ لے اور مجبور ہو جائے تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اسے اس بات کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ ایسا جرم سرزد ہوا ہے، اس لیے اگر واقعی وہ جھوٹا ہے اور محض ذاتی کاوش کی بنا پر اس نے یہ ذلیل حرکت کی ہے تو جھوٹوں پر اللہ کی پھٹکار ڈالی جائے گی. اللہ کا غصہ اس پہ بھڑکتا ہے جو واقعی بات رد کر دے اور حق کو جان بوجھ کے چھپائے. ابن عباس فرماتے ہیں جب قذف کی آیت اتری تو سعد بن عبادہ انصار کے سردار نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ آیت اس طرح اتری ہے؟ فرمایا انصاریوں سنتے نہیں ہو تمہارے سردار کیا کہہ رہے ہیں؟ انصار نے جواب دیا اے اللہ کے رسول آپ خیال نہ کریں، یہ بڑے غیرت والے ہیں، انہوں نے 2 شیزاؤں سے شادی کی اور کمال غیرت کی وجہ سے کسی کو طلاق نہیں دی کہ ان کی بیوی کسی اور سے نکاح کرے. اب یہ آیتوں کا شان نزول ایسی ہے کہ ایک صحابی نے جب یہ دیکھا اپنی بیوی کو بدکاری میں اور وہ پریشان ہوئے کہ اگر میں 4 گواہ نہ لا سکا تو مجھے کوڑے پڑیں گے، اور اگر میں گواہ لاتا ہوں تو پھر بڑی شرم کی بات ہے کہ میں 4 بندوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور اپنی بیوی کے کرتوت دکھاتا ہوں. تو یہ مسئلہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی. تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے لعان کی آیتیں اتاری کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے 4 گواہ نہ ڈھونڈے، وہ اس وقت یہ گواہ قسمیں کھائے اور اس کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے جدائی کر دی جائے گی. واقعی جن لوگوں نے طوفان اٹھایا تمہاری ہی ایک جماعت ہے، تم اس بہتان کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ان میں سے ہر ایک کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور جو اس کا سر گناہ ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. افک کا واقعہ افک جاؤ بالافک، یہ آیت اور اس کے بعد والی 9 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں اتری. جب آپ پر منافقوں نے تہمت لگائی جو سراسر جھوٹ و بے بنیاد تھی، پروردگار عالم کی غیرت کو جوش آیا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم کی بارات قرآن پاک میں اتاری تاکہ رسول کی آبرو پہ دھبا نہ آئے. فرمایا طوفان اٹھانے والے 1 یا 2 نہیں بلکہ تمہاری پوری ایک جماعت ہے جس کا سرغنہ عبداللہ بن ابی ہے جو منافقوں کا سردار ہے. یہی لوگوں کو جمع کر کر کے ایک ایک کے کان میں یہ بے بنیاد باتیں ڈالتا تھا، پھیلا رہا تھا. آخرکار سنتے سنتے مسلمانوں کے دلوں میں بھی وسوسہ پیدا اور آپس میں چپکے چپکے چہمگوئیاں شروع ہونے لگی. اس سلسلہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا. پھر قرآن پاک کی آیتوں نے معاملہ معاف کر دیا اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بارات ظاہر کر دی. صحیح حدیثوں میں قصہ بڑی تفصیل سے آتا ہے. صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے جب طوفان اٹھانے والوں نے حضرت عائشہ پر طوفان اٹھایا تو اللہ نے ان کی بارات ظاہر فرما دی. عائشہ فرماتی ہے جب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کا ارادہ کرتے تو عورتوں کو لے جانے کے بارے میں پورا ڈالتے جس کے نام پورا نکل آتا ان کو اپنے ساتھ لے جاتے. ایک دفعہ ایک لڑائی کے موقع پر میرا نام نکل آیا، میں آپ کے ساتھ روانہ ہوں. یہ واقعہ پردہ واجب ہونے کے بعد کا. میں اپنے
اونٹ میں سوار کرا دی جاتی تھی اور اونٹ کو اٹھا لیا، اونٹ کھڑا ہو جاتا تھا جس میں میں ہوتی تھی۔ آخر ہم میدان جنگ پہنچ گئے۔ پھر جب آپ اس سے فارغ ہوتے تو واپس لوٹ آئے۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک جگہ ٹھہر گیا۔ آپ نے رات ہی میں قافلہ روانہ ہونے کا اعلان فرما دیا۔ میں حاجت ضروریہ کی وجہ سے لشکر کے پڑاؤ سے دور چلی گئی تھی۔ جب فارغ ہو کر واپس آئی تو پڑاؤ کے قریب پہنچ کر گلا جو ٹٹولا تو یمنی منکوں کا جو ہار تھا وہ کہیں گر گیا تھا۔ میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے واپس وہاں بھاگی گئی اور اس نے ڈھونڈنے لگی اور ہوج اٹھا کر ہوج والوں نے اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ میں اس وقت اتنی ہلکی اور دبلی پتلی تھی کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ یہ خالی ہے، کیونکہ بقدرے زندگی کھانا کھانے کو ملتا تھا۔ لوگ جب ہوج اٹھا کر اونٹ پر رکھا تو ہلکے پانی کی وجہ سے انہیں خیال بھی نہ گزرا کہ میں اس میں نہیں ہوں، اور نہ عمر بھی تھی، کم عمر بھی تھی میں بہت زیادہ۔ اب جب میں وہاں پہنچی تو سنسان تھا، سناٹا تھا، کچھ بھی وہاں نہیں تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ جب لوگ مجھے وہاں نہیں پائیں گے تو واپس آئیں گے۔ میں بیٹھے بیٹھے نیند کا مجھ پہ غلبہ ہو گیا اور میں سو گئی۔ سفیان بن معطل سلمی لشکر کے پیچھے تھا۔ اس کا ایک کام ہوتا تھا کہ وہ بعد میں جاتا تھا اور پڑاؤ والی جگہ پہ دیکھتا جاتا تھا کہ کوئی چیز تو نہیں رہے گی۔ جب وہ وہاں پہنچا میرے والی جگہ پہ تو پردے کی آیات اترنے سے پہلے مجھے دیکھ چکا تھا۔ پردہ میرے چہرے سے ہٹ گیا تھا نیند کی وجہ سے۔ اس نے مجھے دیکھ کر زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی اور نہ میں نے ان سے بات کی، اور میں خاموشی سے اٹھی اور انہوں نے جو سواری آگے کی میں ان پہ سوار ہو گئی اور وہ سواری ہانکتے رہے، اور کبھی قریب دوپہر کے وقت ہم اپنے قافلے سے جام گئے۔ اب قافلوں والوں نے جب ہمیں دیکھا تو اس کا جو سرگنا تھا اس نے فوراً یہ خبر پھیلانی شروع کر دی اور کہا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ بچ کے واپس نہیں آئی۔ البتہ مجھے یہ ساری باتیں حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے ملتی اور مجھے اس معاملے کی ذرا بھی خبر نہ تھی۔ البتہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے شک ضرور ہوتا تھا، کیونکہ میں اس بیماری میں آپ کی محبت اور شفقت میں کمی دیکھتی تھی۔ یعنی جب حضرت عائشہ واپس آئی کچھ بیمار ہو گئی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ محبت اور شفقت نہیں پائی جاتی تھی۔ ایک دفعہ آپ آ کر سلام کرتے پھر حال چال پوچھ کر واپس چلے جاتے۔ مجھے شک ہوتا کہ نہ معلوم آپ کو کیا پریشانی ہے، کوئی وہی کا مسئلہ ہے۔ یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگ چکا ہے۔ آخرکار ایک دن میں لاغر تھی، ام مستہ رضی اللہ عنہ حاجت کے لیے مجھے جنگل کی طرف لے گئی۔ جنگل میں جاتے ہوئے مجھے ایک جگہ ٹھوکر لگی، میں گرنے لگی تھی تو آپ نے ایک دفعہ مجھے پکڑا اور ساتھ ہی کہا کہ مستہ پہ خدا کی مارو۔ میں پریشان ہوئی، میں کہا تم اپنے بیٹے کے بارے میں اس طرح کی دعا کیسے کر سکتی ہو؟ تو اس نے پھر ساری کہانی مجھے بتائی۔ میں تو حیران ہو گئی کہ میرے بارے میں کس قسم کے الزام پھیلائے جا چکے ہیں۔ میں کہا رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سلام کیا، پوچھا کیسی طبیعت ہے۔ میں نے آپ سے میکے جانے کی اجازت مانگی اور میں میکے چلی گئی اور اپنے ماں باپ کے پاس رہنے لگی، اور یہ باتیں پھیلتی رہی اور اسی میں کتنا عرصہ گزر گیا اور میں روتی رہتی تھی اور آنسو کی جھڑی لگی رہتی تھی۔ وہی میں بھی دیر لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی مشورہ لیتے سبھی کہتے کہ آپ کی بیویاں بہترین بیویاں ہیں، پاکیزہ ہیں۔ بڑا لمبا یہ واقعہ اس طرح یہ ہوتا رہا، اور پھر آخر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوئی اور آپ کی برات کی تصدیق ہوئی۔ آپ فوراً خوشی خوشی آئے اور آ کے حضرت عائشہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ آپ بھی مسکرا دی اور آپ نے کہا کہ عائشہ، عائشہ کی والدہ نے کہا کہ اٹھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، میں یہ شکریہ اپنے رب کا ادا کروں گی جس نے میری برات کی۔ تو یہ سارا واقعہ ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا لولا اذا سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ جب تم نے یہ بات سنی تو مومن مرد اور عورتوں نے اپنے والوں کے بارے میں نیک گمان کیوں نہ کیا اور یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ شر پسند اس بات پر چار گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹی۔ یا پتہ کیا چلتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی افواہ آ جائے تو فوراً اس کی تصدیق نہیں کرتے، ہمیشہ اچھا گمان کرتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ کسی پہ بلا وجہ الزام نہ لگایا جائے۔ پاک دامن خاص طور پہ مرد اور عورتوں کو تو اس سے بالکل ہی مبرہ کیا گیا کہ بلا تحقیق ایک دوسرے پہ الزام لگانا نہیں شروع کرتے۔ تو حق تعالیٰ آپ کو ایک اداب سکھا رہی ہے اور انہیں بھی سکھا کے امت کو سنایا جا رہا ہے کہ تم نے عائشہ کے بارے میں اتنی غوثانہ باتیں پھیلائی جو ان کے شان نہیں تھی۔ الزام لگاتے ہوئے آپ نے ایک دفعہ بھی نہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے شامل ہے۔ تو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو کہا گیا کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کی جائے تو آپ فوراً اس کی تصدیق مت کریں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ابو ایوب خالد بن زید انصاری ان کے گھر والیوں کے بارے میں اتنی یعنی نجاریوں کا بیان ہے کہ ابو ایوب انصاری نے کی اہلیہ نے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں لوگ جو افواہیں اڑا رہے تم کیا کہتے ہو؟
تم نے اسے نہیں سنا؟ بولے ہاں سنا تو ہے مگر سراسر جھوٹ ہے۔ ابو ایوب بتاؤ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ میں ایوب تم بتاؤ تم ایسا کر سکتی ہو؟ بولی ہرگز نہیں، بھلا یہ کام میرے لائق ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم عائشہ تم سے بھی زیادہ پاکیزہ، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ پھر قرآن پاک کی آیتیں اتری اور اللہ پاک نے جھوٹ بولنے کا بیان فرمایا کہ وہ ایک جماعت ہے جو تم میں سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا سرغنہ عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو جس بات میں گھسے ہوئے تھے اس میں یقیناً تم کو بہت بڑا عذاب آ پہنچتا۔ جب تم یہ بات اپنی زبانوں سے لے رہے تھے اور منہ سے وہ بات بول رہے تھے جس کی تم کو خبر بھی نہ تھی اور اسے ایک معمولی سی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ ویسے بھی کسی پہ الزام لگانا بہت گناہ ہے، اوپر سے مومن مرد اور مومن عورتوں پہ لگانا اور ہی بڑا ہے، اور یہاں تو بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی، تو بہت بڑا اور کبیرہ یہ گناہ تھا، اور منافقین کے ہاتھ میں ایک ایشو آ گیا تھا، اس کو اچھال لیتے۔ اور جب تم نے اس سے سنا تو یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات مجھ سے نکالنی بھی لائق نہیں ہے، اللہ تو پاک ہے، یہ تو بڑا ہی زبردست بہتان ہے، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو، اور تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اللہ بڑا علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اب دوسری تعلیم آپ کو کیا دی جا رہی ہے؟ ادب کی کیا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب کوئی ناشائستہ اور بیہودہ بات آپ سنیں اور خاص طور پہ اہل علم کے بارے میں، تو ایمان والوں کو اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اپنے دل میں ان کی طرف سے کوئی شک و تردد نہیں لانا چاہیے۔ بشری تقاضے کے تحت اگر دل میں برا خیال و وسوسہ آ بھی جائے تو اسے منہ سے نہیں نکالنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت کے خیالات سے نہیں پکڑتا جب تک کہ انہیں قولی یا عملی جامعہ نہ بنا دیا جائے۔ سو بتایا گیا کہ مسلمانوں کو بیہودہ باتوں کا چرچا نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی سے ذکر کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس قسم کی بیہودہ باتوں کی نسبت اس کے رسول کی حرم محترمہ اور اس کے دوست کی محبوب رفیق زندگی کی طرف کی جائے، یہ تو بہت ہی بری بات ہے، اور بری باتوں سے احتیاط برتا جائے۔ آئندہ بھی خبردار کیا گیا کہ آئندہ کبھی ایسا معاملہ آ جائے زندگی میں تو ان چیزوں سے گریز کیا جائے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی کی باتیں پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے یقیناً دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ اللہ نے پسند نہیں کیا۔ اب یہ تیسری ہدایت ہے کہ اگر کوئی بری بات سن بھی لو تو اسے دماغ میں بٹھا نہ لیا کرو، اور اگر دماغ میں پھیٹ بھی جائے تو اسے اس کا ذکر نہ کیا کرو، اس کو پھیلایا نہ کرو۔ اللہ نے پردہ ڈالا تو آپ بھی پردہ ڈالا کریں۔ بری بات کا پھیلانا حرام ہے کیونکہ اسی سے دنیا میں فحشی عام ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ کے بندوں کو ستاؤ، نہ انہیں تانا دو، نہ ان کے ایپ ٹٹولو، کیونکہ جس نے مسلمان بھائی کا ایپ ٹٹولا اللہ اس کے ایپ ٹٹولے گا اور اسے گھر میں ہی ذلیل کر دے گا۔ اور آج دیکھیں جس کا ایشو ہاتھ میں آتا ہے کھنگال کے ہم اسے رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اسے انسٹاگرام پہ بھی چڑھا دیتے ہیں، پھر اس کو ہم فیس بک پہ بھی چڑھا دیتے ہیں، پھر اس کو ہم یوٹیوب پہ بھی چڑھا دیتے ہیں۔ کس قدر تشہیر کی جا رہی ہے، منع کیا گیا۔ ہو جاتا ہے انسان سے غلطی لرزش بھول، اگر ہو بھی گئی ہے تو بھی پردہ پوشی ڈالی، اللہ کہ ہوئی نہیں، اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کے اتنا اس کو ڈرامہ بنایا جائے اور اس کو اچھالا جائے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی مہربانی نہ ہوتی تو معاملہ ہی تو یاد رکھو اللہ بڑا ہی شفیق و مہربان ہے۔ اے ایمان والو شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، جو شیطان کے قدموں پہ چلے گا تو شیطان سے بے حیائی برے کاموں کا حکم دے گا۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ اچھی طرح سے سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتى أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله۔ اور تم میں سے جو بزرگی اور فراغی والے انہیں اپنے رشتہ دار محتاجوں اور اللہ کی راہ کے مہاجروں کو دینے سے قسم نہیں کھانی چاہیے بلکہ انہیں معاف کر دینی چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہارے گناہ معاف فرماتے؟ اللہ تو بڑے بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ بزرگوں کو خاص طور سے صلہ رحمی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، یعنی اللہ والے اور فراغی والے اپنے رشتہ داروں کو نہ دینے کی قسمیں نہ کھائیں،
اور یہ عزم نہ کرے کہ انہیں محتاجوں کو اور ان کی اللہ کی راہ میں مہاجروں کو کچھ نہیں دیں گے۔ اللہ پاک نے یہ ہدایت فرما کر بزرگوں اور خوشحال مسلمانوں کی توجہ صلہ رحمی کی طرف مبذول کروائی اور رشتہ داری کا لحاظ رکھنے کی رغبت دلوائی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ان سے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچ بھی گئی ہوں تو درگزر کرو، معاف کرو۔ یہ بھی لوگوں پر حق تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ اس کی مہربانی اور بردباری ہے کہ مظلوموں کو ظالموں سے معاف کروانے کی ترغیب دلاتا ہے۔ یہ آیت مبکر کے بارے میں اتری جب مصطح بن اساسہ نے صدیقہ پر بے حیائی کا الزام لگایا تو آپ نے قسم کھا لی کہ اب میں اس کا نان نفقہ بند کر دوں گا، اس کا وظیفہ بند کر دوں گا۔ پھر جب اللہ نے حضرت عائشہ کی بے گناہی قرآن میں اتاری اور ایمان والوں کے دلوں کو چین نصیب ہوا، اس سلسلے میں جن مسلمانوں نے حصہ لیا تھا انہیں معاف کر دیا کہ بعض پر الزام کی حد بھی جاری کی گئی، تو اب حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صدیق اکبر کی توجہ ان کے عزیز و کارم رشتہ داروں کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ مصطح بن اساسہ کی طرف جو آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، محتاج تھے اور غریب تھے، جن کا خرچ آپ اٹھایا کرتے تھے، آپ اللہ کی راہ کے مہاجر تھے، ایک لرزش ہو گئی تھی جو توبہ حد سے معاف ہو گئی تھی۔ صدیق اکبر حسن سلوک میں مشہور معروف تھے، ان کی اپنوں اور بیگانوں پہ بڑے احسانات تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری تو ابوبکر نے خصوصی طور سے اس آیت کے اس حصے کو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم پر غور کیا تو بے صاف صاف کی زبان سے نکل گیا، کیوں نہیں اللہ کی قسم، اے اللہ ہمیں یہ بات پیاری ہے کہ تو ہمارے قصور معاف فرما دے، کیونکہ جزائے عمل کی جنس سے ہوتی ہے۔ اگر آج تم لوگوں کے قصور معاف کرو گے تو کل اللہ قیامت کے دن تمہارے قصور معاف فرمائے گا، جسے تم درگزر کرو گے اس طرح اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کر فرمائے گا۔ آپ نے ان کا وظیفہ بحال رکھا، فرمایا کہ میں ان کا وظیفہ کبھی بند نہ کروں گا۔ واقعی صدیق اکبر صدیق ہی تھے، اللہ پاک ان سے اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ سے راضی ہو جائے، آمین۔